گزشتہ صورتوں کے اندر، بلکہ اگر یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ قرآن پاک کے اندر، پورے کے پورے قرآن پاک میں انہی اصول اور فروع کا ذکر تھا۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، صدق اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 30 سورۃ الضحیٰ، آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 2 تک تلاوت کی ہے۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ: والضحیٰ، اور قسم ہے روشنی کی، یا قسم ہے دھوپ چڑھتے وقت کی، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، یا قسم ہے رات کی جب قرار پکڑے وہ رات۔ سورۃ الضحیٰ آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 2 تک تلاوت کی ہے، ترجمہ بیان کیا۔ ماقبل جو ہم نے صورت پڑھی تھی سورۃ اللیل، اس صورت اور اس صورت میں ربط، گزشتہ صورت کے اندر فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ سے لے کر لِلْعُسْرَىٰ تک دین اسلام، گزشتہ صورتوں کے اندر، بلکہ اگر یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ قرآن پاک کے اندر، پورے کے پورے قرآن پاک میں انہی اصول اور فروع کا ذکر تھا۔ گویا گزشتہ صورت میں آپ یہ کہہ لیں کہ قرآن پاک کا خلاصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اب انہی اہم مسئلوں میں سے ایک اہم ترین مسئلہ جو ہے وہ ہے رسالت کا، چنانچہ سورۃ ضحیٰ کے اندر اب رسالت کے مضمون کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی کے مناسب مضامین آئیں گے، مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے بعض انعامات کیے ان کا ذکر ہے، پھر ان انعامات کے شکریہ میں بعض اوامر اور نواہی کا بھی بیان ہے۔ دوسرا، ماقبل سے سورۃ الضحیٰ کا ربط یہ بھی ہے کہ ماقبل صورت کے اندر خلیفۃ المومنین، امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے فضائل کا ذکر تھا، اس لیے اس صورت کو سورۃ ابی بکر بھی کہتے ہیں، یعنی کہ سورۃ اللیل کا ایک نام سورۃ ابی بکر بھی ہے۔ اور اس صورت کے اندر یعنی کہ سورۃ ضحیٰ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کا ذکر ہے، اس لیے اس صورت کو سورۃ النبی بھی کہتے ہیں۔ اس صورت کا شان نزول بھی ہے، اور 2 شان نزول اس صورت کے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا شان نزول بخاری مسلم میں ایک روایت ہے، حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انگلی زخمی ہو گئی، تو جب انگلی زخمی ہوئی تو اس سے خون جاری ہونے لگ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو ایک انگلی ہی تو ہے، اگر زخمی ہو گئی ہے اور ہوئی بھی اللہ کے راستے میں تجھے تکلیف پہنچی ہے تو اس میں کس بات کا غم ہے؟ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ ذکر کر کے اس واقعے کے بعد کئی روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آنا بند ہو گئی، تو مشرکین مکہ نے یہ طعنہ دینا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا ہے، اور وہ ناراض ہو گئے۔ ایک اس صورت کا شان نزول یہ ہے۔ دوسرا اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بیمار ہو گئے، اور بیماری کی حالت میں 1-2 رات جو ہے تہجد کی نماز کے لیے نہ اٹھ سکے، تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے یہ طعنہ مارا کہ معلوم ہوتا ہے، نعوذ باللہ اس کے الفاظ تھے کہ معلوم ہوتا ہے کہ محمد کے شیطان نے نعوذ باللہ اس کو چھوڑ دیا ہے، نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد۔ یہ ام جمیل ابو لہب کی جو بیوی تھی اس نے یہ طعنہ مارا اور اس سے یعنی کہ چھوڑ دیا ہے اور اللہ کے نبی سے ناراض ہو گئے، تو اس پر یہ صورت اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ اب وہی کتنے روز بند رہی اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، بعض نے یہ کہا کہ وہی کے جو بند رہی ہے وہ 12 دن تھے، بعض نے کہا 15 دن بند رہی، بعض نے 25 دن کہا، اور بعض نے 40 دن بھی کہا ہے۔
اچھا یہاں ایک چھوٹا سا فائدہ بھی سمجھ لیں کہ انقطاع و تاخیر وحی کے واقعات جو ہیں وہ متعدد دفعہ پیش آئے ہیں. وہ متعدد کون کون سے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلا نزول قرآن کے شروع میں، یعنی کہ جب قرآن پاک نازل ہوا اس کے شروع میں جو وحی، پہلی وحی کے بعد کافی وقت وحی نہیں آئی، اس زمانے کو فترت کا زمانہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ سب سے طویل زمانہ تھا کہ جب وحی آنے کچھ عرصے کے لیے جو ہے بند ہو گئی تھی. دوسرا، جب مشرکین اور یا یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روم، اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل جواب دوں گا، اور انشاءاللہ نہیں کہا، جس پر چند روز کے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ جو ہے وہ بند کر دیا، رک گیا. تیسرا، ایک مرتبہ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے مبارک کے اندر ایک کتے کا بچہ جو ہے وہ گھس گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چرپائی کے نیچے وہ آ کے مر گیا، جس کی وجہ سے وحی آنا بند ہو گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولا رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ میرے کمرے کی اچھی طرح صفائی کرو. جب انہوں نے وہ صفائی کی تو اس کے اندر سے وہ مرا ہوا بچہ نکلا، اور جس کی وجہ سے وہ مرا ہوا بچہ جو ہے اس کی پھر جو ہے صفائی وغیرہ ہو گئی. تو اس دوران بھی کچھ عرصے کے لیے جو ہے وہی منقطع رہی. اور چوتھا، یہ سورۃ الضحیٰ کا واقعہ جو میں نے آپ کو بھی بیان کر دیا. والضحیٰ واللیل اذا سجا، یہاں سے اللہ پاک نے دو چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، اور قسم کھا کر جواب قسم کو موقع فرما رہے ہیں، پختہ کر رہے ہیں. ضحیٰ کی قسم کھائی. بعض مفسرین کے نزدیک جو ضحیٰ ہے اس سے پورا دن مراد ہے، اور بعض کے نزدیک جو ہے کیونکہ اچھا یہ ضحیٰ سے پورا دن مراد لیا ہے، اور اسی طرح واللیل سے انہوں نے پوری رات مراد لی ہے. اور بعض مفسرین کے نزدیک ضحیٰ سے دن کا ایک خاص حصہ مراد ہے جس کو ہم چاشت کا وقت بھی کہتے ہیں، یعنی کہ جب سورج طلوع ہونے کے بعد کچھ بلند ہو جاتا ہے اور اس کی روشنی پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے، سورج کی حکومت آ جاتی ہے، اس وقت کو یعنی کہ چاشت کا وقت کہتے ہیں. بعض نے اس ضحیٰ سے وہ وقت مراد لیا ہے. اب یہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت مخصوص کی قسم کھانے میں کیا حکمت تھی. جس طرح ہم نے جب یہ سپارہ شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزوں کی بھی قسم کھائی، ہم نے اس کے اندر حکمت بھی بیان کی کہ اس چیز کی اللہ تعالیٰ نے قسم کیوں کھائی. پہاڑوں کی قسم کھانے کی وجہ، اونٹ کی قسم کھانے کی وجہ، اس چیز کی قسم، یعنی کہ ہر چیز جتنے بھی چیزوں کی قسم کھائی ہے اس میں حکمت بیان کی. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ضحیٰ کی، چاش کے وقت کی قسم کھائی ہے، تو اس میں حکمت کیا تھی؟ تو اس کے کئی وجوہات ہیں جو مفسرین اکرام نے بیان کیے. پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ جو چاش کا وقت ہے یہ ایک ایسا وقت ہے کہ سورج کی روشنی جو ہے وہ پوری طرح پھیل جاتی ہے، یعنی کہ رات کی کوئی چیز بھی مخفی پوشیدہ نہیں رہتی، اور سورج کا جو سلطنت ہے وہ اپنے عروج کو ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی قسم کھائی. دوسرا کہ یہ وقت جو ہے چاش کا وقت، یہ ایسا وقت ہے کہ یہ ہر زمانے پر اعتدال میں رہتا ہے، چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو، یہ وقت اعتدال پہ ہوتا ہے. سردیوں میں زیادہ سردی نہیں، گرمیوں میں اس وقت میں زیادہ گرمی نہیں ہوتی، اعتدالی کیفیت رہتی ہے. تیسری وجہ یہ ہے کہ اس وقت کے اندر انسانوں کا، حیوانات کا، طیور کا، سب کے بیداری کا وقت ہوتا ہے. تو اس لیے اس وقت کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی قسم کھائی. اور بعض نے یہ بھی کہا، بعض مفسرین نے، کہ ضحیٰ سے مراد وہ ضحیٰ ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے، اور لیل سے لیلۃ المعراج مراد ہے. اور بعض کے نزدیک ضحیٰ سے جنت کی روشنی اور لیل سے جہنم کی تاریکی مراد ہے. اور بعض نے یہ بھی کہا ہے، جو کہ سب سے خوبصورت تفسیر بھی ہے، سب سے اچھی بھی ہے، کہ ضحیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور، اور لیل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک یعنی کہ بال مبارک جو ہیں وہ مراد ہے. واللیل اذا سجا، دوسری قسم کھائی سجا. سجا کے دو معنی ہیں. ایک معنی چھا جائے، یعنی کہ اس کی تاریکی کی وجہ سے وہ اپنی تمام چیزوں کو کیا کر لے، ڈھانپ لے. اور دوسرا سجا بمانی قرار پکڑے، ٹھہر جائے. پھر جب قرار پکڑے، ٹھہر جائے، تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی تاریکی اور اندھیرے کی وجہ سے، یعنی کہ جب رات ہوتی ہے تو وہ ٹھہر جاتی ہے، کیونکہ رات آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ رات بڑھتی ہے. پہلے ہلکی ہلکی اندھیرا ہونا شروع ہوتا ہے، پھر ایک دفعہ وہ جا کے ایسا وقت آتا ہے کہ گپ اندھیرا، پھر وہاں تھوڑی وقت کے لیے رات رکتی ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ نیچے کی طرف آتی ہے اور
دن نکلنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس معنی کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جی رات کا ایک مطلب یہ بھی ہے سجا کا ایک مطلب قرار پکڑ جائے, ٹھہر جائے. دوسرا رات کے سکون سے مراد ہے کہ اس میں بولنے چالنے کی آوازیں ختم ہو جاتی ہیں, دنیا کا شور جتنا بھی شور شرابہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, سکون کے لیے ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے رات کو جو ہے وہ سکون کے لیے بنایا ہے. تو یہاں سے سجا سے سکون والا ایک معنی بھی اس کا مراد ہو سکتا ہے. آگے ما ودعک سے جواب قسم, اور جواب قسم کا مقصد کیا ہے وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں.